آپ کو بے عزتی سے نکال دیا گیا اور اب آپ اپنے پرانے باس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اس سوچ میں الجھ کر آپ اپنے سامنے موجود نئے موقعوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ قریش کے لوگوں نے جواب دیا، آپ ایک اچھے انسان ہیں، ایک شریف انسان کے بیٹے ہیں۔ اب اچانک انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے لگنے لگے۔ میں نے اسے کہا بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بے نقاب کریں، آپ اپنی ذات پر توجہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی واجد علی۔ آج جس ویڈیو پہ میرے دوستوں ہم ریئیکشن دینے والے ہیں وہ مفتی اسماعیل مینگن صاحب کی ویڈیو ہے، اور اس کے بارے میں ہے کہ ہم زندگی میں ترقی کیوں نہیں کرتے، تو اس کے بہت زیادہ وجوہات اس نے بتائے ہیں۔ تو میرے دوستوں ویڈیو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے دوستوں جو ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ویڈیو پسند آئے تو انشاءاللہ ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں مفتی صاحب نے اس کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ زندگی میں کئی بار ہم ترقی نہیں کر پاتے کیونکہ ہم ماضی میں پھنسے رہتے ہیں، اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کے معاملے میں بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کے لیے یہی بہتر ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو چھوڑ دیں، چاہے اسے چھوڑنا کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں۔ کئی لوگ زندگی میں ایسی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں کہ وہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنی نوکری کھو دی، آپ کو بے عزتی سے نکال دیا گیا اور اب آپ اپنے پرانے باس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اس سوچ میں الجھ کر آپ اپنے سامنے موجود نئے موقعوں کو نظر انداز کر رہے ہیں اور آگے بڑھنے کے بجائے ماضی میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ آپ پہلے شخص نہیں ہیں جس نے اپنی ملازمت کھوئی ہو۔ ہم سب نے مشکل وقت دیکھا ہے۔ یہ وقت شاید 1 سال چلے، شاید 5 سال یا شاید 10 سال تک، لیکن اگر آپ آگے نہ بڑھے اور مستقبل کی طرف نہ دیکھا تو یہ مشکل وقت اور لمبا ہو جائے گا۔ بالکل ہمارے ساتھ کوئی تکلیف دہ واقعہ پیش آیا ہو، جیسے صحت کا کوئی مسئلہ یا کسی اپنے کو کھونا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ راستے کا اختتام نہیں ہے۔ سر اٹھائیں اور آگے بڑھیں۔ اگر آپ کو پیچھے دیکھنا بھی ہے تو صرف سبق سیکھنے کے لیے، نہ کہ اس میں پھنس کر رہ جانے کے لیے کہ آپ آگے نہ بڑھ سکیں۔ جب رسول اللہ فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ ہزاروں کا لشکر تھا۔ ان کے سامنے وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دی، ان کا مال چھینا، ان پر ظلم کیا اور بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا۔ ان لوگوں سے رسول اللہ نے یہ مشہور سوال کیا، اے قریش کے لوگوں، آج تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ ذرا تصور کریں کہ کسی کو ایسے نقصان پہنچایا جائے اور پھر وہ شخص تمام طاقت کے ساتھ آپ کے سامنے ہو اور پوچھے کہ آج تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ قریش کے لوگوں نے جواب دیا، آپ ایک اچھے انسان ہیں، ایک شریف انسان کے بیٹے ہیں۔ اب اچانک انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے لگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آج تم پر کوئی بدلہ نہیں ہے، جاؤ تم آزاد ہو۔ ماضی کی تلخیوں میں پنسنے کے بجائے ہمیں مستقبل کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اپنی بہتری کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بھائی کا حالیہ قصہ ہے، وہ کورونا وبا سے پہلے اپنی ملازمت کھو بیٹھا۔ اس نے مجھ سے کہا، بھائی میں ان لوگوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں ان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں اور انہیں پوری طرح بے نقاب کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے کہا بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بے نقاب کریں، آپ اپنی ذات پر توجہ دیں۔ کسی کو بے نقاب کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں، نقصان زیادہ ہے۔ آپ کو نوکری ملے گی؟ نہیں، بلکہ تمہاری اپنی ساکھ خراب ہوگی اور لوگ تمہیں نوکری دینے سے کترائیں گے۔ اس شخص نے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ میں نے اسے کہا کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے رجوع کرو۔ اس نے کہا کہ میں تو سالوں سے دعا کر رہا ہوں کہ میری آمدنی بڑھے، مگر اس کے بجائے میری نوکری چلی گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا تم اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرتے ہو؟ کبھی کبھی اللہ کی حکمت ہم نہیں سمجھ پاتے، لیکن ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ سکے ہیں اور اللہ تمہیں اس سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو پہلے تمہارے ہاتھوں کا خالی ہونا ضروری ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اس عمل میں تمہیں وہ سکے کھونے پڑے، مگر آگے چل کر تمہیں زیادہ ملے گا۔ اسی طرح اگر رسول اللہ نے اتنی مشکلات کا سامنا کیا تو ہم کون ہیں کہ مشکلات سے بچائیں؟ صبر کرو اور دعا کرتے رہو۔ سب سے بڑی اس نے کہا کہ یہ وہی باتیں ہیں جو ہر مشکل میں کہی جاتی ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ باتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ان پر یقین رکھنا چاہیے۔ مشکل وقت میں اللہ کا ساتھ کبھی مت چھوڑو۔ میں نے اس بھائی سے کہا، بھائی دعا کرو، اللہ تمہارے راستے آسان کرے گا۔ اس نے جواب دیا، ہاں میں مسلمان ہوں اور دعا کرتا ہوں، میں کبھی چھوڑوں گا نہیں، لیکن آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے اور مضبوطی دے۔ ایک دن اللہ نے اس شخص کے لیے کچھ حالات بنا دیے۔ اس نے ایسا ایک معاہدہ سودا کیا جس کی قیمت بہت تھی،
اور اس نے اس کی زندگی بدل دی. ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں معاہدہ ہوا. پھر وہ مجھے کہتا ہے برائے کرم لوگوں کو میری کہانی بتائیں کہ وہ امید نہ چھوڑی. میں تقریباً ہار چکا تھا، میری نوکری بھی بہت بری طرح ختم ہو گئی تھی، لیکن جو کچھ آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ میرے دروازے کھول رہا وہ حقیقت تھی. اگر میں پیچھے مڑ کر اپنے پچھلے باس سے بدلہ لینے کی کوشش میں لگا رہتا تو شاید اسی میں پھنسا رہ جاتا، لیکن میں نے آگے بڑھ کر نئے موقعوں پر دھیان دیا اور اللہ نے میرے لیے دروازے کھول دیے. میں آج یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب زندگی میں مشکلات سے گزر رہے ہیں، ہمیں مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے. یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم سب کو اپنے اپنے مسائل کا سامنا ہے اور ان سے نپٹنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. ایک دوسرے کے لیے اچھے الفاظ کہیں، محنت کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. ایک دن ایسا آئے گا جب آپ ضرور مسکرائیں گے، چاہے وہ 2 سال بعد ہو یا 4 سال بعد. ایک اور مثال ہے کہ آج کل طلاق جیسے فیشن بن گیا ہے. شادی کے بعد اکثر لوگوں کو پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا 2 سال بعد بھی وہ شادی شدہ ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہو تو لوگ حیرانی سے ماشاءاللہ کہتے ہیں، کیونکہ اب شادی کا برقرار رہنا عام نہیں رہا. اب لوگوں کا طلاق لینا عام بات بن گئی ہے. صحیح وجہ کے لیے طلاق لینا غلط نہیں ہے، لیکن جب یہ فیشن بن جائے تو یہ واقعی فکر کی بات ہے. اب ہم ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے کو تیار نہیں ہوتے، نہ ہی معاف کرنے کو. ہم ایک کامل انسان کی تلاش میں رہتے ہیں. ہم ایسے کامل انسان کی تلاش میں ہیں جس میں کوئی کمی نہ ہو، حالانکہ یہ صرف جنت میں ہی ملے گا اگر وہاں تک پہنچ گئے. طلاق ہونا دنیا کا خاتمہ نہیں، کسی کے اندر خامی شاید ہوتا یہ ہے اللہ کا فیصلہ ہو کہ آپ کو کوئی اور بہتر ساتھی ملے. اگر آپ پہلی شادی نہ کرتے تو شاید آپ اس بہتر شخص سے نہ مل پاتے جس سے بعد میں شادی ہوئی. اسی لیے کبھی ہمت نہ ہاریں. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کئی لوگ سر ہلا رہے ہیں. اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے، اللہ ہمارے دروازے کھول دے. زندگی میں مشکلیں اور آزمائشیں آتی ہیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور بہتری کی طرف دیکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے. کسی اور کی زندگی کو مشکل بنا کر آپ کی زندگی آسان نہیں ہو جائے گی. اگر آپ کو سکون چاہیے تو پرانی باتوں کو چھوڑ کر آگے بڑھو. رسول اللہ کی ملاقات حضرت خالد سے مدینہ میں ہوئی جب وہ اسلام قبول کرنے آئے تھے. جانتے ہو وہ کون تھے؟ انہوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا تھا، خاص طور پر جنگ احد میں. وہ مشہور تھے. انہوں نے رسول اللہ سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں کیا. اب میں اسلام قبول کرنے والا ہوں، میرے ساتھ کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں بتایا کہ اسلام تمہارے ماضی کی تمام برائیوں کو ختم کر دے گا. جس طرح توبہ ماضی کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اسی طرح جب تم اسلام قبول کرتے ہو تمہاری تمام برائیاں مٹ جاتی ہیں اور اچھائی تمہارے ساتھ رہتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی زندگی بدل دی تو ہم تمہارے برے اعمال کو نیک اعمال میں تبدیل کر دیں گے. ایسے دن ہماری زندگی میں آتے ہیں جب ہم اتنے نیچے آ جاتے ہیں کہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے. جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے کے پیغمبر اور نیک لوگ اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ انہیں بھی آزمایا گیا، وہ ہر طرف سے امتحان میں مبتلا ہوئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور ان کے ساتھ کے لوگوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے صبر کرو، اللہ کی مدد قریب ہے. آج کے موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں امید پیدا کی جائے اور انہیں یہ پیغام دیا جائے کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا، چاہے کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا ہو یا آپ کا اپنا ماضی ہو، اس پر افسوس میں نہ ڈوبیں. آپ کو آگے دیکھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے اس سے بہترین فائدہ اٹھائیں. آخر میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ ہم میں سے جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے یا ہمارا کوئی غلط ماضی ہے یا ہم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. ہو سکتا ہے اگلے ہفتے ہم میں سے کچھ لوگ مسجد میں نہ ہوں، بلکہ اگلے ہفتے کا انتظار کرنا بھی بہت دور کی بات ہے. کسی بھی وقت کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. بس اپنی غلطیوں کو درست کریں، اٹھیں، کھڑے ہوں اور آگے بڑھیں. اللہ سے معافی مانگیں. اگر ایک بار بھٹک جائیں تو پھر سے اللہ سے معافی مانگیں اور بار بار مانگتے رہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے دوستو، اللہ سے نومید نہیں ہونا اور جو ماضی میں ہم سے ہوا ہے اس کی طرف نہیں دیکھنا. جب ہم ماضی کو دیکھیں گے تو ہمارے لیے آگے جانا بالکل مشکل ہو جائے گا. جتنی پریشانی بھی آئے اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، اللہ سے اپنے مسئلے حل کروانا. ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے لیکن اللہ کی ذات آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گی. وہ ہر وقت اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے. اور ایک دوسروں کے لیے اپنے دلوں کے اندر ہم محبت ڈالیں
کسی کے لیے دل میں نفرت نہ پڑا ہو۔ بہترین انسان وہ ہے جو اس کے دل میں دوسرے انسان کے لیے محبت ہو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، قریش مکہ جتنے تھے سب کو معاف کر دیا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کو قبول کر رہے تھے تو مدینہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہہ دیا کہ رسول اللہ میں تو مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی ماضی کی زندگی کو بھول جاؤ، بس اسلام کے اندر آپ داخل ہو گئے، آپ کے سارے گناہ معاف، ابھی آگے دیکھو، آگے محنت کرو۔ پھر اسی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ نے کیسا کام لیا، کتنے جنگ اس نے پھر اسلام کے لیے لڑے اور سارے جنگ اس نے فتح کیے۔ تو میرے دوستو، ہم ماضی کو نہیں دیکھیں گے، ہم آگے دیکھیں گے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں گے اور اللہ سے نومید نہیں ہوں گے۔ تو سب سے بڑے کامیابی انسان یہی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ جل شانہ اس باتوں میں ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ یقین رکھتا ہوں ویڈیو کو پسند ہی ہوگی، اور جو دوست بھی کچھ کہنا چاہتا ہو تو کمنٹس پہ اپنے رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے کہ ایسے دوست ہو وہ بھی اس مسئلوں میں پھنسا ہوا ہو اور اس ویڈیو کی برکت سے حق تعالی شان اس کی زندگی بدل دے۔ تو اس کے ساتھ انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔